نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ عقیدہ توحید اسلام کا اہم ترین عقیدہ ہے۔ آج اس کی تشریح بیان ہو رہی ہے۔ یہ دو الفاظ پر مشتمل ہے، عقیدہ اور توحید۔ عقیدہ عقد سے ہے، جس کے لغوی معنی باندھنا، گرہ لگانا، مضبوطی سے کسی چیز کو تھامنا۔ لغت کے اعتبار سے عقیدہ کا مطلب کسی چیز پر دل سے یقین رکھنا اور اسے مضبوطی سے تھام لینا، جبکہ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ عقیدے سے مراد وہ اصول اور نظریات ہیں جن پر ایک شخص یا گروہ دل سے یقین رکھتا ہے اور اسے دین، فلسفہ یا نظریاتی بنیادوں پر اپنا لیتا ہے۔ اسلامی عقیدہ کے تحت یہ ایمان اور یقین کے وہ اصول ہیں جو قرآن اور سنت کی روشنی میں مسلمان کے دین کی بنیاد بنتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء پر ایمان، آخرت، فرشتے اور کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ خلاصہ یہ ہے کہ عقیدہ لغت میں کسی چیز پر مضبوطی سے یقین یا گرہ، جبکہ اصطلاح میں وہ بنیادی دینی اصول جن پر دل سے ایمان لایا جائے۔ دوسرا لفظ ہے توحید۔ توحید کا لغوی معنی ہے منفرد ہونا، اکیلا ہونا، جبکہ اس کا اصطلاحی مفہوم اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات میں یکتا اور تنہا ماننا۔ پھر اس کی تین قسمیں ہیں: توحید فی الربوبیت، توحید فی الالوہیت اور توحید فی الاسماء والصفات۔ توحید فی الربوبیت اس اقرار کو کہتے ہیں کہ ربوبیت سے متعلقہ جتنے افعال ہیں، مثلا پیدا کرنا، رزق دینا، زندہ کرنا، موت دینا، تدبیر امور کرنا اور کائنات میں تصرف کرنا وغیرہ وغیرہ، ان سب افعال میں اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے عقیدہ توحید فی الالوہیت۔ توحید فی الالوہیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کو بلا شرکت غیر پوری محبت، تعظیم کے ساتھ حقیقی معبود تسلیم کرنا اور اپنے دین کو اور بندگی کی تمام اقسام اور انواع کو اس کے لیے خالص کرنا، مثلا محبت، توکل، خوف، امید، استعانت اور عبودیت کے تمام مراسم، اطاعت، یہ سب کچھ اللہ کے لیے مختص کرنا۔ اس مقام پر الہ کا مفہوم سمجھ لیجئے کہ الہ کس کو کہتے ہیں۔ الہ اس طاقتور ہستی کو کہتے ہیں جس کی غلامی کی جائے، جس پر انسان والہانہ طور پر فدا ہو، جس کی عظمت مان کر پرستش کرے، جس کی تحمید اور تقدیس کرے، جس کے گن گائے، جس کی تسبیح کرے، جس کو نظر پیش کرے، جس سے بھلائی کی امیدیں لگائے اور جس کی گرفت سے ڈرے، جس سے نیکی کی جزا کا امیدوار ہو اور جس سے برائی کی سزا کا اندیشہ رکھے، جس کو مالک و مختار سمجھے، جس کو فرما روا قانون ساز تسلیم کرے، جس کے مطالبے کو پورا کرے، جس کے منع کردہ امور سے باز رہے، جس کے دیے ہوئے اصولوں کو زندگی کی بنیاد بنائے، جس کو اپنے لیے سرچشمہ ہدایت تسلیم کرے، جس کی مرضی کے مطابق نظام حیات کی تشکیل کرے، جس کے پسندیدہ لوگوں کا احترام کرے، جس کے مخالفوں کی مخالفت کرے، جس کے اشاروں پر تن من دھن کی بازی لگا دے اور جس کی رضا کو زندگی کا نصب العین قرار دے دے۔ یہ ہے توحید فی الالوہیت اور الہ کا مفہوم۔ جبکہ توحید فی الاسماء والصفات وہ یہ ہے کہ وہ تمام اسماء و صفات جو قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں انہیں اسی شکل میں تسلیم کرنا کہ نہ تو معنی بدلے، نہ لفظ کا مفہوم بے معنی رہے، نہ کسی خاص
کیفیت کے ساتھ منسلک کرنا اور نہ مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا. یہ ہے توحید فی الاسماء والصفات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.